محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سورہ اخلاص کے اجر و ثواب اور اس کی فضیلت کی بات کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، سورہ اخلاص کی یہ فضیلت 10 مرتبہ پڑھنے کی ہے، لیکن ہم ایک سے لے کر ان گنت یعنی لا تعداد مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر کیا کیا ملتا ہے، ہم آپ کو ترتیب وار بتائیں گے۔ پیارے دوستو، سورہ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں، اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت توجہ اور اہتمام کرنے کی ہے۔ ہم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعض فضائل کو ذکر کرتے ہیں تاکہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے کے ساتھ ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بھی بن جائیں۔ یاد رہے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل ھو اللہ احد پڑھا، اس نے گویا تہائی قرآن پاک پڑھا، یعنی صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 سپارے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور جس حور سے چاہے نکاح کر لے۔ نمبر 1، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ نمبر 2، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے۔ نمبر 3، جو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں کوئی ایک کام کرے، فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی دوسری حدیث سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل ھو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اس حدیث پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے جانتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو 50 بار قل ھو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ جانیں گے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، بشرطیہ کہ وہ 4 بری عادات نہ ہوں: حرمت والا خون بہانے سے، حرام مال کھانے سے، زنا کاری سے، اور شراب نوشی سے بچا رہے۔ صاحب طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں جو 100 بار قل ھو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو دن بھر میں 100 بار قل ھو اللہ احد پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے
تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی۔ اب جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اب آخری بات بتانے جا رہے ہیں کہ سورہ اخلاص کو ان گنت یعنی لا تعداد مرتبہ پڑھنے سے کیا کیا برکتیں اور فضیلتیں ملتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، جیسے آج سورج طلوع ہوا اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ جبرائیل نے فرمایا، یہ صحابی دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریہ میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرات کو قل هو اللہ احد پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا، لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں اللہ عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے خبر دے دو کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا، جنت واجب ہو گئی، اور گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھی تو یہ سورت اس کے گھر سے اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، سورہ اخلاص کے فضائل اور بھی بہت سے ہیں، ترتیب وار بیان کرتے رہیں گے، اس لیے ہمارے چینل کی دوسری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔